السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظ محمد عارف چشتی آج پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کا جو ویڈیو کا موضوع ہے، سب سے پہلا قاتل اور قتل کس بنا پر ہوا، تو ہم اس کے بارے میں بات کریں گے۔ تو آئیں چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، اے نبی، اے پیغمبر، انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے دو بیٹوں کی سچی خبر۔ اذ قربا قربانا فتقبل من الآخر، جب دونوں نے قربانی کی، ایک کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوئی اور دوسرے کی قربانی قبول نہ ہوئی۔ تو یہ اللہ نے جو قرآن پاک میں فرمایا کہ اے محبوب، ان کو سناؤ خبر ان دونوں کی، تو یہ دونوں کون تھے؟ یہ قابیل اور حابیل حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ جب اللہ نے ان کو حکم دیا قربانی کرنے کا، تو یہ قربانی کس بنا پر کی جا رہی تھی؟ یہ قربانی اس بنا پر کی جا رہی تھی کہ اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا تھا کہ اپنے بیٹوں کا نکاح کرو۔ تو یہ ایک ایسے لے لیں کہ شادی کی تقریبات تھی، یعنی نکاح کی تقریبات تھی۔ ایک قابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی، ایک حابیل کے ساتھ بہن پیدا ہوئی۔ تو جو قابیل کے ساتھ اس دنیا میں بہن آئی، اس کا نکاح حابیل سے ہونے والا تھا، اور حابیل کے ساتھ جو بہن پیدا ہوئی، اس کا نکاح قابیل سے ہونے والا تھا۔ تو قابیل جو تھا، اس نے جب دیکھا کہ یہ جو قابیل کے ساتھ لڑکی یعنی حضرت آدم کی بیٹی پیدا ہوئی، وہ حسین و جمیل تھی، تو اس نے انکار کر دیا دوسری کا کہ میں اس سے نکاح نہیں بلکہ اس سے نکاح کروں گا۔ تو اس بنا پر یہ بات شروع ہوئی۔ تو اللہ نے پھر حکم دیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ اذ قربا قربانا فتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال انما يتقبل اللہ۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے کہ اللہ نے انہیں قربانی کا حکم دیا۔ اب جب انہوں نے قربانی کی تو ایک کی قبول ہوئی، یعنی حابیل کی قبول ہوگی، اور قابیل کی رد کر دی گئی۔ تو جب قابیل کی رد کر دی گئی، تو اب قابیل جو تھا وہ اپنے بھائی کو قتل کرنے پہ اتر آیا۔ تو اس نے اپنے بھائی کا قتل کیا، یعنی حابیل کو قتل کیا۔ تو میرے بھائی، یہ سب سے پہلا قاتل تھا قابیل، اور مقتول تھا یعنی قتل ہونے والا تھا حابیل۔ تو اس قرآن پاک کی آیت سے ہمیں جو درس ملتا ہے وہ یہ ہے، جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ ان دونوں کی جو قربانی تھی وہ کس بنا پر تھی۔ اللہ نے وہ قربانی کا حکم دیا تو انہوں نے قربانی کی۔ تو اب پہلا قتل قابیل نے کیا، تو کس بنا پر کیا؟ اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ ہمیں جو سبق ملتا ہے وہ پہلا سبق یہ ہے کہ قابیل نے، یعنی کہ جو دنیا میں پہلا قتل اور ناحق خون ہوا، وہ ایک عورت کے فتنے میں ہوا، یعنی عورت کے فتنے میں یہ قتل ہوا۔ تو اس دنیا میں ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ عورت کے فتنہ عشق میں پھنس کر کسی کا قتل نہیں کرنا چاہیے، کسی کے پیچھے نہیں لگنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے، قابیل نے جذبہ حسد میں آ کر، یعنی حسد میں، بغض میں آ کر اپنے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ کا قرآن فرماتا ہے، من شر حاسد اذا حسد، کہ انسان جو ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ حاسد کے حسد سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے۔
بچنا چاہیے۔ اور تیسرے نمبر پہ خون نہ حق کتنا بڑا جرم عظیم ہے، اس کے بارے میں ایک نبی کا فرزند اپنے بھائی کو یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے حابیل کو قابیل قتل کرتا ہے، تو یہ بے شک حضرت آدم کا بیٹا تھا، مگر حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو اپنے در سے ٹھکرا دیا اور یہ کافر اور مشرک ہو گیا۔ اور چوتھے نمبر پہ ہمیں اس سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ جتنا بڑا جرم کرے گا، یعنی آج اس نے جو طریقہ ایجاد کیا تھا یعنی قتل کا، تو اب جتنے بھی دنیا میں قتل ہوتے جائیں گے وہ سبھی قتل کا جو معاملہ ہے، جو ناحق قتل ہوں گے، وہ سبھی قابیل کے حصے میں لکھے جائیں گے، یعنی اتنا بڑا جرم ہے۔ اور پانچویں نمبر پہ اس سے جو ہمیں سبق ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بے شک وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا، یعنی ایک ایسے لے لیں، ایک پیر کا بیٹا پیر نہیں بن سکتا، ایک ولی کا بیٹا ولی نہیں بن سکتا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کا بیٹا تھا۔ حضرت آدم اللہ کے نبی تھے، حضرت آدم صفی اللہ تھے، تو اللہ کے نبی ہونے پر جو حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے بیٹا عطا فرمایا قابیل، تو وہ ایک مجرم ٹھہرایا گیا۔ اس لیے اللہ کی بارگاہ میں یہ انسان کو دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جب دعا کرے تو نیک اور صالح اولاد کی دعا کرے کہ اللہ جب نیک اولاد عطا کرے گا تو اس کا اس کو صلہ ملے گا۔ تو اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ میری ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، جاتے جاتے بیل کے بٹن کو ضرور آن کریں۔ والسلام پاکستان۔